جی السلام علیکم، میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے. ایوری تھنگ از پاسبل، ایوری تھنگ کین بی چینج اف یو وانٹ. تو اس سلسلے میں آج میں جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ اس پہ صرف کر چکے ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں حکیم مرغوب احمد صاحب کی، جن کا تعلق فیصل آباد کی ایک چھوٹی سی سرفراز کالونی سے ہے، لیکن وہ بہت زیادہ انکرجڈ ہیں لوگوں کو ان کی بیماریوں سے نکالنے کے لیے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. جی میرا نام حکیم آفت مرغوب احمد ہے. بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور خاص کر طبی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ہمارا سلسلہ جو ہے خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور سرفراز کالونی میں بھی الحمدللہ 30 سال سے مدرسہ ویس، وہاں پہ روحانی تربیتی نشستیں جو ہے نا، وہ طبی نشستیں الحمدللہ منعقد ہوتی ہیں. طلباء و طالبات کو یہی درس دیا جاتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے. اور طبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے کچھ ایسے احباب ہیں جو بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے یہ بس میں نہیں ہے، نہ ہم علاج کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں شفا ملے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واشراف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور دوسرا فرمایا فاذا مرضت فهو یشفین، کہ ہر مرض کی اللہ تعالیٰ نے شفا پیدا کی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بیماری کے ساتھ ہی اللہ نے شفا رکھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ منقع عطا فرمایا ہے کہ تسخیر خلائق، جن کا بہت لوگوں کے پاس علم ہے. تسخیر تو جانتے ہیں سبھی کہ تسخیر مسخر کرنا، لیکن تسخیر خلائق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ اور کر رہے ہیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے کئی بے اولاد حضرات آئے ہیں میرے مدرسہ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے 14 سال 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی. اسی طرح کئی امراض میں آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے یعنی دم کروانا ہے، دوائی لینی ہے یا کوئی ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے تو اللہ ان کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے. جی یہ حکیم صاحب کی جو سادہ الفاظ میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو کٹ جاتا ہے غم، مصیبتیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آساں ہو گئی. آپ بہت زیادہ ہمت اور بہت زیادہ مایوسی کو دفن کر کے بہت زیادہ ہمت سے کام لیں تو یقین کریں آپ کے بہت سے دکھ درد ختم ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد، یا یہ کہہ لیں کہ ہر اندھیری رات کے بعد دن ضرور چڑھنا ہے. تو آپ کوئی کسی بھی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، یا نامساعد حالات آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یقین کرنا اللہ کی ذات پہ، اور آپ نے اپنے اوپر بھی یقین کرنا ہے اور انکرجمنٹ سے کام لینا ہے. تو حکیم صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو، جس طرح آپ نے بتایا کہ مایوسی نہیں کرنی، مایوسی کو دفن کر دینا ہے اور انکرجمنٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے، تو آپ بیماریوں سے لڑ لیتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیا ہے، فار ایگزامپل کہ ہم نے اب ٹھیک ہی نہیں ہونا. تو کون سے ایسے آپ کے الفاظ ہیں جو ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لا سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرہ کے اندر ایک طبقاتی نظام ہے. اس طبقاتی نظام میں ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا آگے بڑھنے کا. وہ سراسر مایوسی پھیلا رہے ہیں، نہیں جی اس کا علاج نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، پیروں کے پاس جانا گناہ ہے، فقیروں کے پاس دم کرانا گناہ ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر نہیں. بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے بغیر اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب، میری رحمت تمہارے قریب ہے. تو اچھی مجالس میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں،
اور مایوسی پھیلانے والے لوگوں سے بچیں، پانچگانہ نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا رہوں گا۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا کہنا ہی نہیں ماننا اور ہم نے ان جہلاء میں بیٹھ کے، مایوسی پھیلانے والے لوگوں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گنوانا ہے، تو ہمارا کوئی علاج نہیں کر سکتا، نہ ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ جی، یہ حکیم صاحب کی بہت اچھی بات ہے، اور اس کو ہم سادہ الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ انسان ہمیشہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی حدیث ہے کہ تم ان کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور نادانوں سے منہ پھیر لو۔ نادانوں سے مراد وہی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جو آپ کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں۔ تو مایوسی کو دفن کر دیں، یقین کریں کہ اگر آپ اپنے اندر اور اللہ کی ذات پہ یقین کریں گے تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے نامساعد حالات ہیں جن پہ آپ قابض ہو سکتے ہیں۔ تو حکیم صاحب، میرا آپ سے ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک فقرے میں آپ کیا آپ کہیں گے ان لوگوں کو جو مایوس ہو چکے ہیں؟ ایک فقرے میں بتائیں تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں اور دوبارہ زندگی کی طرف آئیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں درود سلام بھیجا کریں، مساجد کو آباد کریں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں، سب سے بڑی انسان کا وجود ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں تو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ جی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ قرآن پاک میں میری ارشاد ہوتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آپ رجوع کریں اس ذات کی طرف جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جان ہے۔ تو جو لوگ دین سے دور ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک سائیکالوجیکلی اور ایک روحانی مسئلہ بھی ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، اگر وہ دین کی طرف راغب ہوں تو وہ ضرور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل اف یو وانٹ۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔